ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی یور اسکلس، کہ آپ لوگوں کے اندر ہے کیا، کون سا اسکل ہے آپ کے پاس، کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے آپ اسے، کیسے پہچانیں گے اسے. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک بات سمجھ لیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. اللہ نے آپ کو بہت ٹیلنٹ دیا، اور جس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر لیتا ہے. وہ اسکل آئیڈینٹیفائی بھی کر لیتا ہے، اسکل ڈیولپ بھی کر لیتا ہے. بٹ یہ ایک فیکٹ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جب آپ ایک جرنی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کون کون سے اسکل چھپے ہوئے ہیں. اس کی ملٹیپل وجوہات ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایکسپوئر ہے، ڈائیورژن ہے، رش ہے، فیئر ہے. میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. ایکسپوئر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس، آپ ایک خاص جگہ پہ رہ رہے ہیں، ایک ٹاؤن میں رہ رہے ہیں، ایک قصبے میں رہ رہے ہیں. اب زیادہ باہر نہیں نکلتے، لوگوں سے بات نہیں کرتے، لوگوں سے فیڈ بیک نہیں لیتے، ایک چھوٹے سے انوائرمنٹ کے اندر خود کو لاک کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کو نہ بتایا گا، کس طرح سے آپ کو نہ پتا چلا ہو کہ آپ کے اندر کیا اسکل ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائیورژن کا مطلب کیا ہے؟ پریشانی، فرسٹریشن، دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے. اگلے دن کے راشن کی فکر ہے ہمیں، اسکول کی فیس کی فکر ہے ہمیں، اور مسائل زندگی میں بہت کچھ ہوتے ہیں. انسان اپنے آپ کو کہاں دیکھ پاتا ہے. آج کا دور تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے تو ہم آپ کو یہ فری لانسنگ کورس میں بتا رہے ہیں. فری لانسنگ کورس لے کے ہیں اور آپ کو اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے ان ساری چیزوں سے آزاد ہو کے فائنینشیل فریڈم تک پہنچنا ہے. میں بار بار یہ ٹرم یوز کروں گا، فائنینشیل فریڈم. لیکن یہ ہوتا ہے پریشانیوں میں، فرسٹریشن میں، سچویشن میں آپ اپنے آپ پہ دھیان نہیں دے پاتے ہو. اس کے بعد ہے فیئر. فیئر کیا ہوتا ہے؟ ڈر مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کو کھا جائے گا یا کوئی ایسا ہو جائے گا. ڈر کیا ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ کیا تو اگلے مہینے میں یہ نہیں کر پاؤں گا، میں فیس نہیں دے پاؤں گا، میں بلز نہیں پے کر پاؤں گا. اس طرح کے بہت سارے خوف ہیں ہماری زندگی میں جو ہمیں کریٹیو نہیں ہونے دیتے، جو ہمیں اپنے آپ پہ دھیان نہیں دینے دیتے. بٹ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے یہ اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا اسکل سیٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ، سیلف انالیسس. اپنے اندر دیکھیں کیا پسند ہے آپ کو، کیا نہیں پسند آپ کو. یہ بہترین طریقہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کا کہ آپ کے اندر کتنے اسکل سیٹ ہیں، کیا اسکل آپ کا بہت اسٹرانگ ہے. اس کے بعد ٹاک ٹو ڈفرنٹ پیپل ڈوئنگ ڈفرنٹ جابس. فار ایگزامپل آپ ایک انجینئر سے پوچھیں، یا آپ ایک بلاگر سے پوچھیں، یا ایک فری لانسر سے پوچھیں، آپ مجھ سے پوچھیں، آپ ہشام صاحب سے پوچھیں کہ کیا چیلنجز آئے آپ کو یہ کرتے ہوئے، کیا فائدہ ہوا، کتنی محنت کرنی پڑی، کیا رکاوٹیں آئیں آپ کو جو آپ نے عبور کی. جب آپ انالیسس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا یہ چیلنجز تو میں بھی فیس کر سکتا ہوں، یہ سٹیپ جو انہوں نے لیے تو میں بھی لے سکتا ہوں. پھر آپ کو اپنا اندر کلیئر نظر آتا ہے جب آپ اس شخص سے بات کرتے ہیں جو وہ کام کر چکا ہوتا ہے. اگلا پوائنٹ، پیپر اٹھائیں اور اس کے اوپر لکھیں اپنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز پوری ایمانداری کے ساتھ، کہ آپ کیا پسند ہے، آپ کو کیا نہیں پسند. جب میں ایسا کرتا تھا تو مجھے سب سے برا لگتا تھا لکھنا. سننا میرا فیوریٹ کام تھا، لکھنا مجھے بہت زہر لگتا تھا. میں لکھ لیا، ٹھیک ہے یار یہ میری ویکنیس ہے، یہ میری اسٹرینتھ ہے، مجھے بولنا اچھا ہے، بات کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے کمپلیکس چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو ٹھیک ہے میں نے کام اس طرح سے یہ والا اسکل کو یہاں یوٹیلائز کرنا. آئیڈینٹیفائی کر پایا میں اپنے آپ کو جانچ پڑتال کر کے اپنے آپ کی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اکیڈمک چیک. ذرا نظر دوڑائیں اپنے اسکول سے لے کے یونیورسٹی، کالج، جہاں بھی ہیں آج آپ، مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں. کون سا سبجیکٹ آپ کو اچھا لگتا ہے، کون سا سبجیکٹ پڑھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، کون سا سبجیکٹ میں آپ کے مارکس اچھے آتے ہیں. وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا اسکل کیا ہے یا آپ کس ایریا میں اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور ایونچولی جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس کیا اسکل سیٹ ہے تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار آپ اس اسکل سیٹ کو میں فری لانسنگ میں کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ سارے اسکل سیٹ آپ فری لانسنگ میں کر سکتے ہیں، بٹ موسٹلی اسکل سیٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں جو آپ آن لائن یا آف لائن کسی بھی طرح کی فری لانسنگ میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سی دس کنفیوز گائے، پریشان ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس تو کوئی اسکل ہی نہیں ہے، میں نے بڑی جانچ پڑتال کی پر پتہ چلا کہ بھائی میں تو بالکل نکما ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بٹ اگر ایسی فیلنگ آتی ہیں تو مارکیٹ انالیسس کرو، ڈیمانڈنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز انالیسس کرو. آج کل کس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، کون سے سکل ٹاپ پہ آ رہے ہیں، آپ ان میں سے کیا اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. جسٹ پک کریں اور اس کو پریپریشن شروع کریں، اس میں اپنے آپ کو پالش کریں. آگے دیکھتے ٹاک ٹو دا پیپل اینڈ اسیس دا بینیفٹ اینڈ یور لائکنگس. جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بولا کہ لوگوں کو اسیس کرو، بات کرو، سوشل میڈیا یوز کرو. وہ لوگ جو آج کچھ کر چکے ہیں ان سے بات کرو کہ جو آپ نے کیا ہے وہ آپ نے کیسے کیا ہے، آپ کو کیا چیلنجز آئے. پھر دیکھو کہ کیا جو آج وہ کر رہے ہیں اس وقت کیا وہ آپ کو پسند ہے، کیا آپ کو وہ انسپائر کرتا ہے، کیا آپ کو وہ موٹیویٹ کرتا ہے. If yes, go ahead and do it. You can do it. بٹ یاد رکھنا، ایک ایڈوائس کروں گا میں، ہر چیپٹر میں ایک ایڈوائس کرتا ہوں، تو اس چیپٹر کی ایڈوائس یہ ہے کہ کبھی کسی مینٹور کے سامنے جا کے، کبھی کسی گرو کے پاس جا کے جو آپ کو نہیں جانتا، اس سے یہ سوال مت کیجیے گا بھائی میں کی کرا، بھائی جان میں زندگی میں کیا کروں. یہ والا سوال نہ کیجیے. یہ ضرور پوچھیں کہ میں ایکس وائی زی یہ 3 کام میں سے میں کیا کروں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے بتائیں میں کیا کروں، مجھے اس کے فائدہ نقصان بتائیں، اس کے فائدہ نقصان بتائیں، اس کے فائدہ نقصان بتائیں. آپ اس سے صرف فائدے اور نقصان پوچھیں، یہ نہ پوچھیں اس سے کہ میں کیا کروں. کیونکہ دنیا میں جو شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے وہ آپ خود ہیں. کوئی تیسرا شخص آپ کے بہاف پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ زندگی میں کیا کریں گے. آپ نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت استعمال کرنی ہے اور اس مینٹور کا ایکسپیرینس استعمال کرنا ہے، اور اس سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ مجھے بتائیں فائدے اور نقصان. لکھیں ان کو، بیٹھیں ان کو ٹرائی کریں، جو آپ کو انسپائر کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، وہ جا کے کام کریں. میں ایک ایگزامپل کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میرے اوپر اسٹیج آئی تو ہاؤ آئی کراس دیٹ برج. I told you I was a cricketer and athlete. لیکن آج میں انٹرپرینور ہوں. میرے سکل بھی وہ تھے، میری انسپریشن بھی وہ تھی، موٹیویشن بھی وہ تھی، تو میں انٹرپرینور کیسے بن گیا. ایک ٹرم ہوتی ہے فیزیبلٹی انالیسس. میں نے فیزیبلٹی انالیسس کیا کہ میں 5 سال میں ایک جگہ پہ پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے سپورٹس کتنی جلدی وہاں پہنچا سکتی ہے اور مجھے یہ فیلڈ کتنی جلدی وہاں پہنچا سکتی ہے. اور یہاں پہ میں دورانی صاحب کی ایک اور بات آپ سے شیئر کروں گا کہ اللہ نے انسان کو ایک بہت بڑی طاقت دی ہے جسے ہم کہتے ہیں پاور آف ایڈجسٹمنٹ. آپ دیکھیں انسان کو جنگل سے اٹھا کے شہر میں لے آئیں تو وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، شہر سے اٹھا کے پہاڑوں میں لے جائیں وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، امیر سے غریب ہو جائے وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، غریب سے امیر ہو جائے تو وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے. بائی دا وے غریب سے امیر ہو کے ایڈجسٹ کرنا زیادہ مشکل ہے، لوگ تھوڑا بھول جاتے ہیں. میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. انسان ہر جگہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے. تو آج اگر آپ کوئی اسکل اپنانے جا رہے ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کمیٹیڈ ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، چارج ہیں، اور آپ کی نیت اور ارادہ پختہ ہے، تو آپ بھی کر لیں گے، کیونکہ اللہ نے وہ پاور آف ایڈجسٹمنٹ آپ کو بھی دی ہے. You can do it. You will be able to do it. ارادہ، goal, strong, clear, precise goal, and you can do it. کچھ نہیں روک سکتا آپ کو. Thank you.